أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. گزشتہ آیات میں تذکرہ ہوا ان لوگوں کا جو واضح دلائل، واضح آیات، واضح نشانیاں سمجھنے اور سننے کے بعد بھی ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے منکر رہے، آپ کو اللہ کا سچا نبی ماننے سے قاصر رہے، محروم ہو گئے. ان آیات میں اللہ پاک نے مثال دی بنی اسرائیل کی، اور مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک آدمی کو کسی چیز کو قبول کرنے میں تردد اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے لیے بالکل اجنبی چیز ہو. بھائی دیکھیں، عام دسترخوان پر بیٹھے ہوں، کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز آ گئی جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے کھانا ہے، کاٹنا ہے، روٹی کے ساتھ، چاول کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، چمچ کے ساتھ. کبھی ہو جاتا ہے نا، پھر انسان کیا کرتا ہے دوست، ہاتھ نہیں بڑھاتا، انتظار کرتا ہے کہ دیکھو کوئی دوسرا ہاتھ بڑھائے، وہ استعمال کرے تو میں بھی اس سے طریقہ سیکھ لوں. ایک عام سی بات ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے تمام دلائل سامنے آنے کے بعد بھی مشرکین مکہ کا اس انداز سے انکار کرنا اور قبول نہ کرنا ایسا لگتا تھا جیسے ایک اجنبی چیز ان کے سامنے آ گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نبوت کوئی اجنبی تو ہے نہیں، کیا تمہارے ساتھ یہ یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی، ان کے تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، تمہاری ان سے تجارتیں ہیں، میل ملاقات ہیں، کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ ان کے بھی تو نبی تھے، نبوت کا تصور تو ان میں بھی ہے، آسمانی کتاب کا تصور ان میں بھی ہے. یہ باتیں تو تم ان سے بارہا سن چکے ہو، کوئی اجنبی چیز تو آئی نہیں، پھر اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب یعنی تورات، والحکمہ اور حکمت، بعض نے ترجمہ کیا حکومت، والنبوۃ اور نبوت بھی دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اپنے زمانے تک تمام لوگوں پر ان کو فضیلت بھی دی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ دین کے معاملے میں ان کو واضح دلائل بھی ہم نے دیے. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، پھر بھی اختلاف کیا. بغیم بینہم آپس کے حسد کی وجہ سے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ بے شک آپ کا رب ہی ان لوگوں کے درمیان عملی فیصلہ فرمائیں گے. فیما کانوا فیہ یختلفون جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں.
تو دو باتیں یہاں ان آیات سے اللہ پاک نے اس امت کو سمجھائی دوستو. ایک بات یہ سمجھائی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور یقیناً تھے، سچے پیغمبر ہیں، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور یقیناً تھے نبی برحق تھے، تو اس کا یقیناً یہی مطلب لیا جائے گا کہ آپ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. اس لیے کہ اگر آپ سے پہلے کے انبیاء کو قبول کیا گیا اور کسی نے اس بارے میں کوئی اجنبیت پیش نہیں کی کہ بھئی یہ نبی کس کو کہتے ہیں اور یہ کہاں سے، جب وہاں سوال نہیں تو یہاں کیوں سوال ہے؟ سابقہ انبیاء کی نبوت دلیل ہے آپ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے پر. ایک بات. دوسری بات، ان آیات میں اللہ نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی. تسلی یہ دی کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان کی امتوں کے پاس بھی ان کے دین کا علم پہنچا. جاہل، ان پڑھ، گوار، ناواقف لوگ نہیں تھے. الا من بعد ما جاءہم العلم، جب ان کے پاس ان کے دین کا علم پہنچا، دلائل آ گئے، نشانیاں آ گئی، اس کے باوجود اختلاف ہو، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. اور کیوں کیا؟ فرمائے بغیم بینہم، آپس کے حسد کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حسد. اب دیکھیں یہاں ایک پتے کی نقطے کی بات سمجھ لیں. صحیح علم وہ اختلافات کو ختم کرتا ہے، اختلافات کو جنم نہیں دیتا دوست. جہاں صحیح علم ہوگا نا، صحیح علم دین کا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اختلافات کم ہوں گے، ختم ہو جائیں گے. اور جہاں اختلافات کی بھرمار ہو تو سمجھ جائے کہیں نہ کہیں پر علم کا ظاہری لیول ہے، اندر نری جہالت بھری ہوئی. بات سمجھ گئے؟ اس لیے ہمارے جتنے اہل حق علماء ہیں وہ بھی آپس میں اختلاف رائے کرتے ہیں. اختلاف رائے دلائل کی بنیاد پر. لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ سنجیدہ علماء ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر خدا نخواستہ کسی پر لعن طعن، کسی کی تکفیر و تشنیع کرے. غیر مہذب، غیر سنجیدہ گفتگو وہ صحیح علم کے نتیجے میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. یہ جو آج کا مزاج ہے نا کہ مجمع کو گرمانے کے لیے گالی بھی دی، لعنت بھی دی، الٹے سیدھے اشعار بھی کہے، لطیفے بھی اسے اشارتاً کنایتاً سنا دیے، جس پر چاہا وہ اپنے قلم پھیر دیا فوراً. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے دوستو کہ وہاں دین کا صحیح علم نہیں. اب یہ نہیں دیکھیں بھئی آپ کے اس کے نام کے ساتھ تو بھئی علامہ لگا ہوا ہے، وہاں تو مولانا لگا ہوا ہے، وہاں تو یہ بھی لگا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ میں نے آپ نے لگا دیا نا، وہ الگ چیز ہے. جو صحیح علم ہوتا ہے وہ اندر کی ایک دنیا ہے، یہ خزانہ اندر دفن ہوتا ہے. اور صحیح اہل حق علماء وہ کبھی بھی آپ کو چرب زبان، لفاظی، اپنی تعریفیں، کسی کو برا بھلا، کسی کو گالیاں، یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ. تو دین کا علم سابقہ امتوں کے پاس بھی گیا، لیکن انہوں نے اختلاف کا ماحول پیدا کیا آپس کے حسد کی وجہ سے. آپ کو تسلی دی گئی کہ مشرکین ہیں یا یہود ہیں یا نصارہ ہے، جو بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو نبی سمجھے نہیں. ابھی تک اتنا سمجھ چکے تھے کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کو اتنا پہچان چکے تھے جتنا اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد سمجھتے تھے کہ یہ ہماری اولاد ہے.
اتنا ان کو واضح ہو چکا تھا، اس لیے کہ تورات میں آپ کی نشانیاں، انجیل میں آپ کی نشانیاں، زبور میں آپ کی نشانیاں، سب چیزیں موجود تھیں۔ یہاں تک لکھا ہے، یہود کے علماء کہتے تھے ہماری کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر کے جو بال مبارک ہوں گے، سر کے بال مبارک، وہ ہلکے گھنگریالے ہوں گے۔ اتنی نشانی بھی اس میں لکھی ہوئی تھی۔ تو ساری باتیں تو واضح تھیں، اور آپ کے بال مبارک ایسے ہی تھے۔ اب ان ساری باتوں کے باوجود بھی آپ کو نبی قبول نہ کرنا، آپ پر ایمان نہ لانا، کلمہ نہ پڑھنا کیوں ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا بغیم بینہم، صرف حسد، صرف حسد تھا ان کو کہ بھئی وہ نبوت جو ہم میں چل رہی تھی وہ وہاں سے منتقل ہو کر کے بنی اسماعیل میں آ گئی۔ انسان جب کہتے ہیں نا موروثی مزاج کا قائل ہو جائے کہ بھئی یہ چیز تو میری خاندانی میراث ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور آ جائے، تو اب چاہے کوئی آگے چل کر نالائق نکمہ بھی آ جائے لیکن اس کو بھی اٹھا کے بٹھا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلاں کے پوتے ہیں، بیٹے ہیں۔ اب وہ الف با جیم بھی نہیں جانتا، لیکن موروثیت یہ تباہی مچا دیتا ہے۔ تو انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ نبوت تو ہماری میراث ہے، ہم میں چلتی رہے گی۔ جب حضور علیہ السلام کو نبوت ملی تو ضد اور حسد کی وجہ سے اس کا انکار کر بیٹھے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، خلاصے کی بات یہ ہے کہ ایک تو اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی، ہم اس بارے میں کسی شک میں، شبہ میں، تردد میں مبتلا نہیں ہیں الحمدللہ۔ دوسری اہم بات یہ کہ حسد اتنا خطرناک روحانی مرض ہے کہ یہ بڑوں کو حق کے قبول کرنے سے بھی محروم کر دیتا ہے، حق بات سے۔ آج یہ دلوں کا ایک بڑا روحانی مرض ہے، اور لوگ ہم سب اس میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کوئی صحیح بات کرے، حق بات کرے، صحیح راستے پر چلے، اپنے لیے صحیح محنت کرے، صحیح کمائے، اپنی زندگی جی رہا ہوگا، لیکن مجھ سے جو ہے وہ نہیں برداشت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر حسد کا مرض بیٹھا ہوا۔ تو ان امراض سے بھی اپنی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل مغرب کے بعد دوستو تشریف لائیں، انشاءاللہ سیرت کی جامع اور مکمل مجلس کل بعد نماز مغرب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔